سلمان الفارسی کا مشورہ ہو یا بلال کی صدا، ہر ایک صحابی نے مدینہ کو جنت بنا دیا۔ اہل قریش، اہل مکہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ خندق کی ایک رائے نے عرب کی تاریخ بدل دی۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مجھے 300 درخت چاہیے۔ لوگ نہاتے ہیں وہاں پہ بھٹے بھی بھیجا رہے۔ السلام علیکم، کتنے گئے؟ 10 ریال 5 ریال۔ بھائی اپنی محبت میں انہوں نے پلا رہے ہیں، ابھی چیک کرتے ہیں ہے کیا چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الباسط قادر مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے فرشتے کہہ رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان صحابی کا باغ ہے جو نہ کہ قریش سے تھے نہ کہ اہل عرب سے، لیکن پھر بھی اہل بیت سے تھے۔ یہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، یہ باغ ماشاءاللہ۔ سلمان الفارسی کا مشورہ ہو یا بلال کی صدا، سلمان الفارسی کا مشورہ ہو یا بلال کی صدا، ہر ایک صحابی نے مدینہ کو جنت بنا دیا۔ یہ ہے سلمان الفارسی۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، مدینہ جگمگا اٹھا۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، مدینہ جگمگا اٹھا۔ نبی کی نگاہ کرم سے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر جاگ اٹھا۔ یہ ہے باغ سلمان فارسی۔ یہ شہر، یہ قربانیاں، یہ باغ، یہ سب ایک ہیں۔ یہ نبی کی محبتوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے مزرعہ سلمان الفارسی۔ کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلمان بنا تو کوئی ابو ذر ٹھہرا، تو کوئی عبد الرحمن سے صدیق بنا۔ یہ سب نبی الرحمہ کے سچے دیوانے اور پروانے ہیں۔ یہ سب نبی الرحمہ کے سچے دیوانے اور پروانے ہیں۔ اسی محبت میں سلمان بھی اہل بیت بنا۔ یہ ہے باغ سلمان فارسی۔ وہ تلاش حق میں تھے اور اہل بیت میں لکھے گئے۔ وہ تلاش حق میں تھے اور اہل بیت میں لکھے گئے۔ یہ رتبہ فقیری ہے جو فلک تک چلے گئے۔ یہ ہے مزرعہ سلمان الفارسی۔ خندق کی ایک رائے نے عرب کی تاریخ بدل دی۔ خندق کی ایک رائے نے عرب کی تاریخ بدل دی۔ ایک درویش آدمی نے جنگ کی تقدیر بدل دی۔ یہ ہے مزرعہ سلمان الفارسی۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مزرعہ سلمان الفارسی، سو سبسکرائب۔ یہ کنواں عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موجود تھا اور بعد میں اسلامی دور میں بھی استعمال میں رہا۔ حضرت سلمان فارسی جب غلامی کے دور میں مدینہ آئے تو جن باغات اور کھجوروں کے ساتھ ان کا تعلق رہا، انہی میں یہ کنواں بھی شامل ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ کنواں غریبوں اور مسکینوں کے لیے وقف تھا، اسی لیے اسے بئر الفقیر بھی کہا گیا ہے، یعنی فقیروں اور محتاجوں کا کنواں۔ یہ کنواں آس پاس کے باغات کی آب پاشی اور اہل مدینہ کے پینے کے پانی کے استعمال میں ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسی طرح کے کئی کنویں تھے جنہیں صحابہ اکرام نے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رکھا۔ بئر الفقیر بھی اسی روح احسار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے بئر الفقیر۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس میں ایک علاقہ اصفہان وہاں پر پیدا ہوئے اور حق کی تلاش میں مختلف مذاہب کی طرف گئے، مختلف مذاہب میں حق کی تلاش میں گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ آخر کار ایک عیسائی راہب نے نبی آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ان کو بتائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش کرتے کرتے مدینۃ المنورہ عرب کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ یہاں پر پہنچتے ہی بدقسمتی سے غلام بنا لیے گئے۔ ایک دن موقع ملتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انہوں نے کافی وقت پہلے سے نشانیاں پڑی ہوئی تھیں وہ دیکھنے لگے۔ ایک بہت پیارا قصہ یہ دیکھنے کا بھی۔ تو جب نشانیاں ظاہر کر لیں، دیکھ لیں، مکمل نبی علیہ السلام کی، نبی آخر الزمان کی نشانیاں دیکھ لیں، اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مکاتبت کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ اکرام نے ان کو آزادی دلوائی غلامی سے۔ اب حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان الفارسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تم اپنے مالک یہودی سے جا کے بولو کہ وہ تمہیں آزاد کرے۔ تو انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے بولوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہنا کہ تمہیں آزاد کرے۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے کہتا ہوں۔ تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں، اس ٹائم کے جو مالک تھا یہودی اس باغ کا، تو اس کو جا کے کہا کہ تم مجھے آزاد کرنے کی کیا قیمت لوگے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 300 درخت چاہیے اور دوسری چیز مجھے سونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کو جا کے بتایا، 300 درخت مانگے اور کچھ سونا مانگا۔ اس سے کیا وہ سوچ رہا تھا کہ یار ایک کھجور کا پیڑ ہے، وہ تقریباً جو ہے نا 10 سے 12 13 سال 14 سال لے لے گا اور پھر میں ان کو جا کے آزاد کر دوں گا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اینڈ تک دیکھیں اس کو۔ اچھا جی، میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی جو ہے باغ کا مالک، وہ مجھ سے 300 کھجوروں کے جو ہے درخت مانگ رہا ہے، وہ اس کو لگانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے باغ میں لگا کے دو، اور دوسرا پلس میں سونا مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام میں اعلان فرما دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا تو اصحاب کرام، پھر آپ کو پتہ ہے، تو اصحاب کرام نے جو ہے 300 درخت کے جو تھے اس کے کھجور کے اپنا بیج وہ لے کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس باغ میں فخر کرو۔ فخر کیا، یہاں پہ آگے فخر کہتے ہیں کھودنے کو، یہاں پہ کھودا گیا، ٹھیک ہے، کھود کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے، انہوں نے نخل کیا، مطلب بیج لگایا۔ تو پھر کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات میں وہ بڑے ہو گئے، اور کچھ دن میں آتا ہے کہ 1 سال میں ہوئے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج اس سے کیا ہوا، یہودی کی ایک شرط کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب بات آئی دوسری سونے والی۔ تو اب کسی جنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، ٹھیک ہے، وہ سونا اس یہودی کو دیا اور حضرت سلمان الفارسی کو آزاد کرا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کے بعد مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں ان کا سب سے اہم کردار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا فرمایا اور مشورہ کیا کہ اہل قریش، اہل مکہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا تیاری ہونی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مشورہ دیا، یا رسول اللہ خندق کھودیں۔ خندق فارس کے علاقے میں ایک جنگی عمل تھا جو کہ عرب میں دور دور تک اس کا نام و نشان، اس کی سوچ نہیں تھی کسی کے اندر بھی۔ تو یہ پہلا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جنگ خندق کے دوران۔ اسی اثنا میں مہاجرین اور انصار رضی اللہ تمام صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ جو مکہ سے آئے ہیں وہ مہاجرین ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں وہ انصار صحابی ہیں۔ حضرت سلمان کن میں سے ہیں؟ اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ تاریخی جملہ ہوا۔ یہ ایک جملہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد، متقی اور صاحب علم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گورنر مقرر ہوئے۔ یہ گورنر مقرر تو ہوئے لیکن زندگی ہمیشہ سادگی کے ساتھ گزاری،
اپنے ہاتھوں سے ٹوکریاں بناتے اور سیل کر کے بیچ کر اپنا گزارا چلاتے، بیت المال سے کم ہی لیتے تھے۔ یہ ان کی سادگی کا عالم تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 35 یا 36 ہجری میں مدائن میں ہی ہوئی، جہاں کہ وہ گورنر مقرر تھے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی تلاش، اخلاص، قربانی انسان کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر حق کی تلاش ہو، اگر دل میں اخلاص ہو، اگر قربانی کا جذبہ اندر موجود ہو تو۔ یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل سادہ فقیر انسان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرے فہم اور حکمت والے صحابی تھے، گہرے فہم اور حکمت والے صحابی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے پاس پہلے انبیاء اور پچھلی امتوں کے حالات کے واقعات اور علم تھا، جسے وہ ہم سب کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیا کرتے تھے، بتاتے تھے واقعات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ دنیا ایک پل ہے، اس سے گزر جاؤ، گھر نہ بناؤ۔ یہ اقوال ان کی حکمت سے منقول ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے اقوال کو سنیں۔ ان کی زندگی میں یہ باغ دیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمیں سچے دل سے محسوس ہو۔ ان کا اخلاص، ان کی قربانی، غلامی سے آزادی، پھر حق کی تلاش میں مارے مارے پھرنا، مختلف مذاہب میں جانا، مختلف علم حاصل کرنا، یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک شہر میں پہنچے، اور پھر ان کو جا کے لقب ملا، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جتنے بھی درخت نظر آ رہے ہیں، یہ باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، یہ اس وقت کے نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دور کے نہیں ہیں۔ کھجور کی ویسے تو زندگی کھجور کے درخت کی تقریباً 90 سال 100 سال ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ جو ہیں یہ ریسنٹلی نیو درخت ہیں۔ یہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، لیکن درخت یہ وہ نہیں ہے، وہ درخت ختم ہو چکے ہیں۔ اس باغ کا نام سلمان فارس نہیں ہے، اس باغ کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نکل آئے گا، لیکن اصل نام اس باغ کا مزرعہ الفقیر ہے۔ یہ جگہ ان کے نام سے منسوب ہے، یہ باغ ان کے نام سے منسوب ہے، اس وجہ سے یہ مشہور ہے، لیکن اصل نام مزرعہ الفقیر ہے۔ اسی باغ کے باہر والی سمت آپ نے جو ولاگ کے اندر دیکھا کنواں بھی ہے، اس کو بیر الفقیر بھی کہتے ہیں، جہاں سے آنے جانے والے مسافر، غریب و فقیر سبھی پانی پیا کرتے تھے۔ ابھی بھی پانی جاری ہے اس کنویں کا، اور اسی کنویں کا پانی اس باغ کو لگتا ہے، اسی کنویں کا پانی آج بھی اس کنویں کو، اس باغ کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے نزدیک یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک جو ہے نا انہوں نے اپنا پانی کا کنواں ٹائپ میں بنایا ہوا ویل، ٹھیک ہے، جس کو پاکستان میں ٹیوب ویل کہتے ہیں، اور نہایا بھی جاتا ہے پاکستان میں، زیادہ تر گاؤں دیہات میں نا لوگ نہاتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ ماشاء اللہ ابھی سن سیٹ ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں، اور یہاں پہ بھٹے بھی بیچ رہے ہیں۔ السلام علیکم، سلام۔ کتنے کا ہے؟ 10 ریال 5 ریال۔ زبردست ماشاء اللہ۔ یہاں پہ چھوٹی سی مارکیٹ بھی ہے، صرف وہ بنا رہے ادھر بھی مغرہ جو ہے سلمان الفارسی۔ یہ بقالہ ہے، یہاں پہ چائے دی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ كيف الحال؟ الحمد للہ۔ تمام، كيف حالك؟ تفضل. هذا ايش؟ شوف انت طعم مره مية مية. هذا صحن. بھائی اپنی محبت میں انہوں نے پلا رہے ہیں، الاول ابھی چیک کرتے ہیں ہے کیا چیز۔ اولا تعطيتني الصفر بعدها بعد شوي اذا ولا هيك نيجس ايش هذا الشيء؟ ايش يقول لي؟ هذا سحلب
اس کو بھائی سہالب کہتے ہیں. اور یہ مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں وہ 10 روپے والی کلفی نہیں ہوتی ہے, اس کا جو ہے سارا کھویا وغیرہ ڈلا ہوا ہے. مرہ فيه 3 ريال 5 ريال. بھائی وہ 3 ریال کا اور 5 ریال کا ہے. هذا عجوة اور یہ کلفی گرم کر کے دی ہوئی ہے. هذا عجوة تمر. هذا عجوة تمر. لا 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 خلاص خليك جزاك الله. هذا احسن. اخوي على كم؟ في 3 ريال في 5 ريال. بھائی اجوا کی چائے ہے, یہ اس میں جو ہے نا المنڈ وغیرہ ڈلے ہوئے, اور یہ چائے کڑا, اور یہ گلاب کی چائے. ماشاء اللہ تبارک اللہ یار, زبردست. یہ تھی مدینہ کی ایک بابرکت گوشے کی جھلک. پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور تاریخی مقام پر. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ ڈو سبسکرائب.